عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب وہ چہرے کے قریب آئے گا چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی، انسان گھونٹ بھرے گا، اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ تو یہ جو نتیجہ نکلے گا، یہ جو کامیابی اور ناکامی ہوگی، یہ کس بنیاد پر ہوگی؟ بھائیو، توحید کی بنیاد پر۔ اگر ہم نے اللہ پر صحیح ایمان لے آئے، صحیح ایمان کا مظاہرہ کیا، تو یقیناً کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک حق اللہ کا بندے پر اور ایک بندے کا اللہ پر۔ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کے دن نجات کس بات پر ہوگی؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ہم نے کیا ہے، جہاد ہم کرتے ہیں، آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس پر نجات ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا۔ ابو طالب کو کس بات کی دعوت دی تھی؟ اس کے آخری وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا، چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن میں اللہ کے حضور آپ کی گواہی دوں گا۔ اور ابو طالب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بھائیو، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر نجات ہوگی، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس اور فیل ہونے کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اس زندگی کی ہونی چاہیے، سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ بھائیو، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ قربانیاں، یہ عمرے، یہ سب اسی وقت درست ہوں گے، اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، جب اللہ پر ایمان صحیح ہوگا۔ دیکھیے سورۃ الانعام میں اللہ نے نبیوں کے نام لیے، اور انبیاء کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جلیل القدر نبی ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان کی تعریفیں کی، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ تعریفیں کرنے کے بعد مالک قانون کی انتہائی بالادستی ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ قانون کی انتہائی بالادستی، معصوم ہستیاں جن کی ساری زندگی مالک کی توحید بیان کرنے میں گزری، مالک کی توحید کو انہوں نے بیان کیا، لیکن مالک نے بتا دیا کہ اپنے نمازوں پر فخر نہ کرنا، حج اور عمرے پر فخر نہ کرنا۔ قانون کی بالادستی یہ ہے کہ انبیاء کے اعمال کے ساتھ بھی اگر شرک ہوا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس شرک کے لیے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں دیکھیے مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا اور اس سے اس بات کا اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پوری دنیا نے، میں نے اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا، بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے دو عذر دور کیے۔ پہلا عذر، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ عذر کرو کہ اللہ ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو غافل ہو گئے تھے، ہم دنیا میں آ کر دنیا کے ریال کے کمانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، اپنے کریکٹر کو اور اپنے مستقبل کو سنوارنے میں یوں مصروف ہوئے، ہمیں بچوں کی یوں فکر ہوئی کہ صبح اور شام مالک ہم تو دنیا کماتے رہے، ہمیں اس بات کے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی
کہ تو ہمارا رب ہے۔ مالک فرماتے ہیں پہلا عذر تو یہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ بہانہ کرو کہ شرک تو ہمارے بڑے کرتے چلے آئے جو ہم سے پہلے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، جو ہمارے باپ نے کیا، جو ہمارے دادے نے کیا، جو ہمارے مولوی نے کیا، مولوی کے مولوی نے کیا، اللہ اسی راستے پر ہم نے چلنا تھا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ قصور تو باطل لوگوں کا جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ان دو عذر کے علاوہ آج دنیا میں کوئی عذر نہیں ہے۔ یا تو لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہیں، دنیا کمانے میں یوں مصروف ہیں کہ ان کے پاس سوچنے کی مہلت نہیں ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں، الہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کو رب مان لینے کے بعد، اللہ کو الہ کہہ دینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جیسے میں اپنے باپ کو باپ کہوں، ماں کو ماں کہوں، کسی کو بیوی کہوں، کسی کو بیٹی کہوں، تو بھائیوں ہر لفظ کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر لفظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ مجھے ماں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ بچی کے ساتھ نہیں، وہ بیوی کے ساتھ نہیں، ہر لفظ کے اپنے تقاضے ہیں۔ اللہ کو رب کہہ دینے کے بعد، اللہ کو الہ مان لینے کے بعد، پھر اس کے تقاضے، رب ذوالجلال مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی سوچنے کی، تو یہ عذر قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرا عذر، یہ بھی بالکل یہی دو عذر ہیں کہ لوگ اپنے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے باپ کا مذہب تھا وہی خود قبول کیے بیٹھے ہیں، یہ سوچنے پر تیار ہی نہیں کہ ہمارا باپ دادا کا دین غلط ہو سکتا ہے۔ اور یہ عذر شیطان نے ہر دور میں آزمایا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو قوم کو یہی محسوس ہوا کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو ہمارے بزرگ چھوٹ جائیں گے۔ ان کے سردار انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ نوح کو چھوڑ دو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ قوم یہ سمجھتی تھی کہ توحید کی بات مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ان پنجتن کو چھوڑ دو۔ حالانکہ بھائیو یہ پنجتن کون تھے؟ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے صالحین تھے، یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد تھی جو نیکی کرنے کی بنا پر لوگوں کی محبوب بن گئی تھی۔ لیکن شیطان نے ان اولیاء اللہ کی محبت کو غلو میں بدل کر، حد سے بڑھا کر، پہلی نسل کو یہ سمجھایا کہ ان کی شکلیں اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد رہے۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل کو یہ سمجھایا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی بندگی تمہارے بڑے کیا کرتے تھے، لہذا انہی کی بندگی شروع کروا دی، ان کی تاریخ کو مسخ کیا۔ یہ اولیاء اللہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے جو مالک کی توحید کے خلاف تھی۔ سوچیے آخر وجہ کیا ہے کہ قوم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نوح کی بات مان لینے سے ہمارے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر چھوٹ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ شیطان نے ان کی تاریخ کو مسخ کیا، ان کے ساتھ جھوٹ نتھی کیا، جھوٹ نتھی کر کے اب قوم کو یوں معلوم ہوا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو نوح کی بات کو مان لیا تو یہ بزرگ چھوٹ جائیں گے۔ بھائیو یہ شیطان کا بہت زبردست وار ہے۔ شیطان نے ہمیشہ انبیاء کی تاریخ کو مسخ کیا۔ آپ کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے جھوٹی روایات اپنے دین کی بنیاد بنائی ہوئی ہیں، سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی احادیث مبارکہ میں جھوٹ شامل کر کے ان کی سیرت تبدیل کی جا رہی ہے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ علی کہتے تھے میں تمہارا